ادھر گیس کی قیمت میں اضافے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ نگراں وزیر خزانہ نے ای سی سی کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے کی سمری پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کی سمری میں گیس کا ٹیرف 200% تک بڑھانے کی تجویز ہے۔ نواز شریف کا شاندار استقبال کیا اور تاریخ رقم کی۔ مریم نواز کا ٹویٹ لکھتی ہیں، پاکستان کے کونے کونے سے آنے والوں کا تہہ دل سے شکریہ۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف 4 سال بعد وطن واپسی پر گھر پہنچے تو اہل خانہ نے استقبال کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ویڈیو شیئر کر دی گئی۔ نواز شریف کی ہمشیرہ نے بھائی کو خوش آمدید کہا۔ شریف خاندان کے تمام افراد اور بچوں نے استقبال کیا۔ مرحوم عباس شریف کے بچوں سمیت تمام عزیز و اقارب اور بچوں نے نواز شریف سے ملاقات کی اور اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ نواز شریف نے فردن اہل خانہ کا حال دریافت کیا اور بچوں کو گلے لگا کر پیار کیا۔ دنیا نے اون چودھری کو ایک سزا یافتہ مفرور کا استقبال کرتے ہوئے دیکھا، پھر جے کے ٹی کے ہیلی کاپٹر کو جلسے تک پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہوئے دیکھا۔ میری رائے میں آئی پی پی کا نون لیگ کی بی ٹیم بننا ہمیشہ سے مقرر تھا۔ سابق رکن قومی اسمبلی علی حیدر زیدی کا کہنا ہے کہ میں ایک بار پھر واضح کر دوں، میں نے 28 مئی کو جیکب آباد جیل سے سیاست سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد سے آج تک غیر سیاسی ہوں، لیکن کل میں نے آئی پی پی میں شامل ہونے والے چند دوستوں کے لیے محسوس کیا۔ کل نون لیگ زیر عتاب تھی اور پی ٹی آئی منظور نظر۔ آج نون لیگ منظور نظر ہے اور پی ٹی آئی زیر عتاب۔ سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کہتے ہیں، یہ دائروں کا سفر پچھلے 75 سال سے جاری ہے۔ اس سفر میں سیاست کی ساکھ بچی نہ نظام انصاف کی۔ نئے سفر کی ابتدا اس بنیادی تضاد کو ختم کیے بغیر نہیں ہو سکتی۔ حکمران چننا اور حکومت چلانا کس کا کام ہے؟ حماس اسرائیل تنازع میں لبنان کو دھکیلنے سے لبنانی عوام متاثر ہوں گے، امریکہ نے لبنان کو خبردار کر دیا۔ لبنانی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک گفتگو، امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن واضح کیا، لبنانی مسلح افواج لبنان کے استحکام کے واحد قانونی ضامن ہے، امریکہ لبنانی عوام کی حمایت کرتا ہے۔ دوسری جانب مشرق وسطی میں کشیدگی ہے اور امریکہ اضافی مشرقی وسطی میں تعینات کر رہا ہے افواج۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے خطے میں فضائی دفاعی نظام کو فعال کرنے کا حکم دے دیا۔ ایف پی کے مطابق امریکہ نے خطے میں اضافی افواج کی تعیناتی کا عندیہ دیا۔ امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن کا کہنا ہے کہ خطے کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر یہ اقدام کیا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے باوجود امریکہ اسرائیل کی حمایت میں پیش ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کرنے کے بعد امریکہ نے اسرائیل کی حمایت میں قرارداد پیش کر دی۔ قرارداد کہتی ہے اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، ایران دہشت گرد گروہوں کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کرے، اسرائیل مخالف گروہوں کی وجہ سے خطے میں امن و سلامتی کو خطرہ ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے عوام کو جبری بے دخل کرنے کی کوششوں کو مسترد کرتے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ال سعود نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کر دیا۔ ویلکم بیک۔ قومی فضائی ادارہ پی ایس او کے واجبات ادا کرنے میں ناکام، ایندھن کی فراہمی بند ہونے کے بعد پی آئی اے کا فلائٹ آپریشن بند ہو گیا۔ 81 میں سے 4 پروازیں اڑان بھر سکیں، باقی تمام پروازیں منسوخ کرنا پڑیں۔ کراچی میں شہید ملت روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 20 سال کا نوجوان دانش جاں بحق ہو گیا۔ مقتول نجی کمپنی میں نائٹ ڈیوٹی کر کے واپس آ رہا تھا۔ افضل خان کی رپورٹ۔ ایک اور نوجوان سرے راہ قتل کر دیا گیا۔ شہید ملت روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے 20 سالہ دانش پی آئی بی کالونی کا رہائشی اور 3 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ میڈیسن کمپنی میں تھا بچہ، وہ صبح 6 بجے وہاں سے چھٹی کرتا تھا۔ جب وہ گھر نہیں پہنچا تو 8:30 بجے ہم نے کال کی ہے، کوئی پولیس انسپیکٹر تھے، انہوں نے بولا بھائی آپ جے پی ایم سی آ جائیں۔ وہاں پہنچے تو بولے آپ فیروز آباد تھانے آ جائیں۔ تو نہیں لگتا کچھ پولیس کرے گی، کیونکہ یہ کراچی کا جو حال چل رہا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وہاں کیمرے لگے ہیں، وہ آج بھی یہ بول رہے ہیں کہ کیمرے چھٹی ہے ان کی۔ چھٹی ہے کیا سوال ہے، اب ایک کال کریں سب آئے گا۔ دانش کے ورثہ کہتے ہیں ہماری کسی سے دشمنی نہیں، پولیس واقعے کو ڈکیتی مزاحمت قرار دے رہی ہے، حالانکہ ملزمان نے دانش سے کوئی بھی چیز نہیں چھینی۔ کہہ رہے ہیں مگر یہ سنیچنگ کا لگ نہیں رہا، کیونکہ ان کی کوئی بھی چیز چھینی نہیں ہے۔ پولیس تاحال دانش کے قتل کی گتھی سلجھانے میں ناکام ہے۔ دانش کے ورثہ سوال کرتے ہیں کہ کراچی کے شہری کب تک لاشیں اٹھاتے رہیں گے۔ کیمرامین اماد ریاض کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی۔
पंजाब के इलाके शुजाआबाद के 5 मजदूरों का तुर्बत में कत्ल पेश रफ्त न होने पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मुसम्मत। कहा, इतने दिन गुजर गए, वजीर आजम आए ना ही सदर। आज शुजाआबाद में आया हूँ, जिसके 5 नौजवानों को बेदर्दी के साथ तुर्बत में कत्ल किया। ये मामूल है, लाशें आती हैं, लोग दफनाते हैं। इतने दिन गुजर गए, इतना बड़ा वाक़या और सानिया हो गया है, न यहाँ वजीर आजम आया है, न सदर पाकिस्तान आया है, न वजीर आला पंजाब आया है, न पंजाब का गवर्नर आया है, न बलूचिस्तान का वजीर आला आया है, न बलूचिस्तान का गवर्नर आया है। सूबाई हुकूमत पंजाब से भी पूछना चाहता हूँ कि इतने दिन गुजर गए, उन्होंने क्या एक्शन लिया। बलूचिस्तान के वजीर आला से भी पूछना चाहता हूँ कि अब तक उन्होंने कातिलों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। फारूक सत्तार ने मिफ्ता इस्माइल को MQM में शमूलियत की दावत दे दी। कहते हैं मिफ्ता इस्माइल से मुश्तरका कौमी एजेंडे पर बात हुई है। मिफ्ता इस्माइल साहब से मुलाकात हुई तो उस एक मुश्तरका कौमी एजेंडे पर बात हुई, जिससे उन्होंने इत्तफाक किया और उसकी नागुज़रियत को उन्होंने भी सपोर्ट किया कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो जब ये गुफ्तगू हुई तो फिर मैंने उनसे ये भी कहा कि फिर MQM से कोई बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है जो इस वक्त कौमी यकजहती की बात कर रहा हो। उन्होंने कहा वो सोच विचार करके जवाब देंगे और हमारी मुलाकातें होंगी आइंदा। शमूलियत की दावत तो दी है मैंने। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC खालिस्तान के नारों से गूंज उठा। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का टोरंटो की एक मस्जिद का दौरा।